ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کچھ اللہ تعالیٰ کی شان میں الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف میں اتنے پیارے الفاظ سنے تو ان کا دل مچل اٹھایا۔ فرمایا کہ اے بھائی یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آدھا بکریوں کا جھنڈ دے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ بے قرار ہو کر آپ نے پھر سے فرمایا کہ اے بھائی یہ الفاظ پھر سے ایک بار کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ اب آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ میں آدھا بچا ہوا جھنڈ دے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ ایک دم کہہ دیا اے بھائی یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا کہ اب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے تو آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زندگی بھر تیری بکریاں چراؤں گا، بس تم ایک بار یہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، ذرا کمنٹ میں سبحان اللہ بھی لکھ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کا نقش جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا؟ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی جانب ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 18 انچ ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت میں 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی کل لمبائی 80 میٹر ہے اور یہ ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں کل 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس لیے نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ تعالی کا عرش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ یہ جنتی لاٹھی تھی جو جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام کو بطور معراج کے ملتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق دی۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جو جنت سے اتاری گئی۔ اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی کام، جیسے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپ بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور با وقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔ اس لاٹھی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے، جس میں سب سے آخری نشانی ہے یمن سے آگ کا نکلنا۔ ایک ایسی آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی۔ یہ قیامت کی بالکل آخری نشانی ہوگی کہ جس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سمندر خشک ہو جائیں گے اور اس سور کی آواز کو سن کر تمام انسان بے ہوش ہو کر گرنے لگیں گے اور کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ اور اس دن تمام انسانوں کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ جس دن اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا چھوڑا۔ کیا ہوتی ہے بابا؟ ذوالفقار حضرت علی کی شاندار تلوار کا نام ہے۔ یہ کس طرح کی تلوار ہے بابا؟ دیکھو بیٹا، حضرت علی بہادروں کے بہادر ہیں۔ ذوالفقار دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کو دی گئی تلوار کا نام ہے۔ تو پھر تو وہ تلوار بہت مضبوط ہوئے گی نا بابا؟ بالکل صحیح کہا۔ اس پورے جہاں میں اس تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں، کیونکہ اس تلوار کا ایک کنارہ علم کی اور دوسرا انصاف کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی تلوار علم اور انصاف کی مظہر ہوتی ہے۔ اس کے فتح کیے گئے علاقوں میں علم اور انصاف کو رائج کرتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بہادروں کو جنگ پہ جانے سے پہلے ان کی تلواروں کو مثل ذوالفقار ہونے کی دعا دیتے ہیں۔